أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم. اب اللہ تعالی جل جلالہ عمن نوالہ یہود کے بیان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان اور بنی اسرائیل اور فرعون کے درمیان جو اختلافات جو تفصیلات تھے ان کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اس کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے اس کو کتاب دی انجیل اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ آپ انجیل پر فیصلے دیا کریں. اور یہ انجیل جو ہم نے ان کو دی تھی یہ ہدایت تھی، ایک نور تھا اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی جو ان کے پاس موجود تھی، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی. آسمانی کتابیں سب عقائد میں یکساں ہیں، احکام میں فرق ہے، عقائد میں سب ایک دوسرے کی تائید کرنے والی ہیں. مثلا توحید ہے تو توحید سب کا مشترکہ عقیدہ ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو بھی کتابیں ہیں سب کا مشترکہ عقیدہ لا الہ الا اللہ، مشترکہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی خدا کی پوجا کرنا ہے
اور ایک خدا کے علاوہ باقی عبادت کے لائق نہیں ہے، باقی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، باقی بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ معبود ہیں، کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سارے انبیاء اس دعوت میں شریک تھے۔ آدم علیہ نبینا علیہ التحیات و تسلیمات سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا یکساں عقیدہ۔ اسی طرح جو دوسری متفقہ بات تھی وہ یہ کہ آپ جو دین آسمان سے نبی وقت لائے اسی کو ماننا، یعنی نبی وقت پر ایمان لانا اور اس کے دین کی مطابقت کرنا، یہ سب کا متفق عقیدہ، سب کا مشترک۔ قرآن نے ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے جو دین آئے گا، جو قانون آئے گا، جو ضابطہ آئے گا، ان کی پابندی کرنے میں، اگر ان کی پابندی کرو گے تو کامیابی ہے، ان کی پابندی نہیں کرو گے تو ناکامی۔ تو آسمانی دین جو وقت کے نبی پر آئے اسی وقت کے نبی کے پر آنے والا آسمانی دین اس کو ماننا ہوگا، یہ سب انبیاء کا مشترک عقیدہ۔ اور تیسری بات آخرت کا ماننا کہ موت کے بعد حیات ہے، موت کے بعد حساب ہے، موت کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس میں یہ سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ بھی تمام انبیاء کا مشترک عقیدہ ہے۔ دوسری تعبیر سے کہ توحید، رسالت اور قیامت یہ سب کا مشترک عقیدہ تھا کہ تو اللہ کو ایک ماننا، اپنے وقت کے نبی کو برحق ماننا، اس کے دین کو برحق ماننا اور قیامت کو حق ماننا، یہ تینوں چیزیں اعتقادی چیزیں تھیں اور بنیادی چیزیں تھیں، اور ان پر تمام انبیاء متحد اور متفق تھے۔ ہاں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو وہ خاتم النبیین تھے، تو اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں قیامت تک نبی ہوں، لہذا قیامت تک میرا ہی دین چلے گا اور کسی اور دین نہیں آئے گا آسمان کی طرف سے۔ اور اسی وجہ سے جب آسمان کی طرف سے کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے تو اسی وجہ سے بعد میں کوئی مدعی نبوت کو نبی کہنا یا نبی ماننا یہ کفر ہے اور یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجیل والوں کو ہم نے حکم دیا کہ تم اپنے انجیل پر عمل کرو۔ اللہ فرماتے جو اللہ کے قانون پر عمل نہیں کرے گا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، فیصلہ دیا کریں اہل انجیل ان احکام پر جو اللہ نے انجیل میں نازل فرمائے ہیں، اور جس نے اس دین پر فیصلے نہیں دیے جو اللہ نے نازل فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نافرمان ہے۔ فاسق کا لفظ عربی لغت میں گویا نافرمان کو کہتے ہیں، اس میں کافر بھی آتا ہے اور وہ مسلمان جو دین پر نہیں چلتا اور احکام پر نہیں چلتا وہ بھی اس میں آتا ہے۔ فاسق کا لفظ عام ہے، البتہ اب اصطلاح میں وہ لوگ فرق کرتے ہیں، اس کا اہل عقائد متکلمین نے اصطلاحی فرق کر دیا ہے کہ ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، ایک فاسق ہے، سمجھ گئے؟ بہرحال عربی کیا زبان میں، عربی لغت میں فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، فاسق نافرمان۔ اللہ فرماتے اس کے بعد وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، انجیل کے بعد ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، یعنی قرآن کریم۔
قرآن کریم بھیج دیا. یہ بھی ایسی کتاب تھی کہ یہ اس کتاب کی تائید کرنے والی کتاب تھی. جیسے میں نے بتایا کہ عقائد میں تمام کتابیں مشترک ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرنے والی ہیں. عقائد میں کتابوں میں آسمانی کتابوں میں اختلاف نہیں ہے، تمام آسمانی کتابیں متفق اور متحد. اللہ فرماتے ہیں جو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن بھی تصدیق کرنے والی کتاب تھی اس کتاب کی جو پہلے، یعنی مراد انجیل ہے، وہ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر محافظ اور نگہبان، یعنی ان کے غلطیوں کو غلط نشاندہی کرنے لگے اور ان کے صحیح کو صحیح کرنے. اللہ نے فرمایا فاحکم یا رسول اللہ، آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ، بما جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی پر فیصلہ کریں. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، اور یاد رکھنا کہ ان کی خواہشات کی وجہ سے آپ حق سے منہ نہ موڑنا، ان کی خواہشات کی مطابقت نہ کریں. یہ وہ بنیادی نکتہ ہے. ہر دور میں جو گمراہی آئی ہے، یہود گمراہ ہو گئے، نصارہ گمراہ ہو گئے، اور اب مسلمان بھی جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وقت کے اندر ایسے علماء پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے پیر پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ عوام کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے مسائل بیان کرتے ہیں کہ عوام خوش ہو. وقت کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے. عجیب عجیب تعبیرات ہیں. وقت کا تقاضا ہے، حکمت کا تقاضا ہے. یہ تو فلسفہ ہے. حق بات نہیں کہتے. کیوں؟ کہ پھر عوام مجھے پسند نہیں کریں گے. عوام مجھے پسند کہ جلسے میں بندہ شریف تھا، نام نہیں لیتا. آپ کو مسئلہ سمجھانا مقصود ہے، کسی کی غیبت کرنا مقصود نہیں ہے، نہ کسی کی توہین مقصود ہے. مجھے بلایا تھا، جلسہ ان کا تھا اپنے عقیدے کی تائید کے لیے کہ میرا عقیدہ حق ہے. تو وہاں یہاں تک تو بات، وہاں ویڈیو بنا رہے تھے، بندہ نے فوٹو نکال رہے تھے، بندہ نے اس پر تنقید کی، تردید کی. یہ پرانی بات ہے، کئی سال پہلے کی بات. بندہ نے جلسے عام میں اس پر تنقید کی کہ یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. اب یہاں تک تو میں اہل حق ہوں کہ مجھ سے اپنے عقائد کی تائید کے لیے تو مجھے بلا رہے ہیں کہ یہ بڑا مفتی ہے، میری تائید کرتا ہے، میں حق پر ہوں. میں بھی حیات النبی کا قائل ہوں، یہ بھی حیات النبی کا قائل ہے، میں بھی فلان ہوں، یہ بھی فلان ہے. یہاں تک تو میں اہل حق ہوں. جب میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا تو میں چلا گیا وہاں. یہ گڑبڑ ہوتا رہا تو میں چلا گیا. تو مجھے کسی نے دوست نے بتایا جو وہاں موجود تھا کہ جب ان کا بیان ہو رہا تھا تو ان کی ویڈیو بن رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ بعض مورد یوں بھی کہتے ہیں کہ جائز ہے، لہٰذا میں اس کے مسلک پر چل رہا ہوں. میں اس کے یعنی یہاں تک تو جہاں تک ان کے عقائد کی تائید تھی وہاں تک تو میں حق پر تھا، اور مجھے بلایا کہ یہ بڑے مفتی ہے اور یہ میری تائید کر رہے ہیں، لہٰذا میں حق پر ہوں. اپنی تائید کے لیے تو مجھے بلایا،
مگر جب ان کے خلاف بات آئی تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ ان کے مزاج کے خلاف، یہ ان کی خواہشات کے خلاف، یہ عوام کی خواہشات کے خلاف اتباع الہوا لوگوں نے دین بنایا ہے، تو وہ اپنے خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر دور میں جب ایسے مولوی پیدا ہو گئے، ایسے پیر پیدا ہو گئے کہ عوام کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے دین بیان کرنے لگے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے اور اس وقت دین بھی بگڑ جاتا ہے۔ ہاں، اتباع الہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، نہیں، اور آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ آیت پوری کہتے ہیں، میں حافظ نہیں۔ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ان کثیر من الاحبار والرهبان یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ وہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ بہت سے علماء اور پیر ایسے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ جنہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنایا، اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنایا۔ روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہود و نصارہ نے تو مولوی اور پیروں کو خدا نہیں کہا تھا، اور قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے تو ان کو خدا نہیں کہا تھا، اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو خدا نہیں کہا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں نکل کے یہ روایت نکل کے حدیث، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے احکام شرعیہ میں ان کی مطابقت شروع کی، خدا کے حکم کے مقابلے میں مولوی صاحب کہتے کہ ناجائز کو جائز کہتے تو وہ ان کو مانتے، پیر صاحب ناجائز کو جائز کہتے تو وہ مانتے، پیر صاحب کہتے کہ جی دل کی نماز پڑھنی چاہیے، ظاہری نمازوں سے کچھ نہیں بنتا تو یہ مانتے تھے، مولوی صاحب کہتے تھے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ویڈیو بنانا چاہیے، فوٹو بنانا چاہیے، تو وہ مانتے تھے۔ شریعت کے مقابلے میں اپنے پیروں اور مولویوں کی بات مانتے تھے، شریعت کے مقابلے میں تو ایسے ہی رب بنایا تھا کہ تشریع میں، قانون سازی میں، وہ احکام شرعیہ میں خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنے پیروں اور مولویوں کی مطابقت کرتے تھے، تو اس کا معنی یہی ہے، حضور نے جواب فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ظاہری طور پر ان کے سامنے سجدے نہیں کر چکے تھے، شریعت کی تحریف میں، شریعت کی مخالفت میں، اللہ کے احکامات کی مخالفت میں اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کی مطابقت کرنے لگے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں ان کو خدا مانا، کہ خدا کہتا ہے کہ ناجائز ہے، اور مولوی صاحب کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، مولوی صاحب کہتا ہے یہ ناجائز ہے۔
سمجھ گئے میری بات؟ اللہ سمجھ لیتا. آج وہی فتنوں کا دور ہے. جو یہود و نصارہ اپنے دین سے کھیل کھیلتے تھے، آج وہی کھیل شروع ہے. میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک عالم میرے پاس آیا کہ پاکستان کا ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. مدینہ منورہ کے اندر وہ بھی اتفاقاً آئے تھے عمرے میں، میں بھی عمرے میں گیا. تو اگر ہم آپ کے سامنے ان کو لائیں تو آپ ان سے بات کریں گے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں بات کریں گے، یہ تو شریعت کا مسئلہ. آج کل یہ مسئلہ بہت چلتا ہے. آپ میٹھی میٹھی باتوں کے شوقین ہیں، مگر میں یہاں کا کبھی کبھی کڑوی کڑوی باتیں بھی سناؤں. کہ چہرے کا پردہ، وہ کہتا ہے، مولوی صاحب کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں. وہاں مدینہ منورہ کا رہنے والا آدمی تھا، وہ آیا اور اس نے فرمایا کہ آپ کے پاکستان کا ایک عالم آیا ہے، وہ کہتا ہے. تو اگر میں ان کو آپ سے ملاؤں تو کیا آپ ان سے بات کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں. پیاروں سمجھ لو، ایک غلط فہمی مولویوں کو لگا ہے، اور بعض مولویوں کو، سب نے بعض. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ چہرہ جو ہے یہ عورت نہیں ہے. چہرہ کیا ہے؟ اگر نماز میں چہرہ ننگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، چہرہ عورت نہیں. اس لیے جب چہرہ عورت نہیں ہے تو لہذا اس کا پردہ بھی نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ فقہا کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں پر کروڑوں رحمت سے برساتا. انہوں نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ یہ چہرے کا پردہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ عورت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے دیکھنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. یہ فتنہ ہے، دیکھنے سے ہی سارا فساد پیدا ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیدار میں نوائیوں پر ہے زمیں کنی، بازار سے آتے سے ماتے زمیں کنی. جاتے تو صحیح یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ نوجوان کہہ دو، بوڑھے تو بوڑھے ہو گئے. دیکھنے سے سارا پیشاب. سمجھ گئے؟ اور انسان کی شناخت، انسان کے حسن کی جھلک اگر دکھائی دیتا ہے تو چہرے سے دیکھتے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو فقہا نے بھی کہا ہے، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر وغیرہ نے لکھا ہے، دوسرے فقہا نے بھی لکھا کہ یہ چہرے کا پردہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ عورت ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ چہرہ فتنہ ہے جس کے دیکھنے سے وہی فساد برپا ہوتا ہے. اس کے دیکھنے سے فساد برپا. اور اسی وجہ سے قرآن نے یدنین علیہن حافظات لقمہ جدید یاد کرو کہ وہ لٹکائے رکھے اپنے اوپر جلباب، بڑے بڑے چادروں کو، برقعوں کو. یہ کیوں فرمایا؟ اللہ کو معلوم تھا کہ چہرہ عورت نہیں ہے، پھر بھی فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن. سمجھ گئے؟ اور جو حدیث میں آیا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وہ زنا ہون نظر، وہ زنا ہون، تو آنکھوں کی نظر وہ عموماً کہاں لگتی؟ آپ خود سوچیے. چہرے کی. لیکن عوام ایسے مسائل سے خوش ہوتے ہیں
یہ مولوی بڑا وسیع الظرف ہے، وسیع النظر ہے، تنگ نظر نہیں ہے. تو عوام کو خوش کرنے کے لیے خدا کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے ہی علماء، سارے نہیں، ایسے ہی علماء، ایسے ہی پیر جو عوام کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے شریعت کے مخالف احکامات بتاتے ہیں، یہی امت کے اندر بدترین محبت ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے دین میں تحریف آتی ہے، دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، دین غیر دین کو لوگ دین سمجھ جاتے ہیں. اور یہ بڑی گمراہی ہے. بے دینی جب انسان کرتا ہے اور بے دینی سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو کسی وقت توبے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان بے دینی کو دین سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو توبے کی توفیق میں نصیب نہیں ہوئی. توبے کی توفیق نصیب نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع شریعت نصیب کرنا اور ان علماء حقہ کی اتباع نصیب فرما دے جو شریعت کا خیال رکھتے ہیں، عوام کی خواہشات کا خیال نہیں رکھتے. کہ عوام کیا کہتے ہیں، عوام کیا کہتے ہیں، عوام ناراض ہو جائیں گی، لوگ ناراض ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھے سکتا ہے. آج کل یہ بڑی بیماری، وبائی بیماری ہے، وبائی بیماری. سمجھ گئے؟ ہاں مجھے خود بھی لوگ تنگ نظر کہتے ہیں. آج ترقی کا دور ہے، ہمیں اپنا چینل بنائیں چالو کرنا. ایسے مولوی بھی ہے کہتے ہیں اپنا چینل چالو کرنا. ضرورت ہے وقت کی، مرزائیوں کی چینل ہے، بریلویوں کی چینل ہے، فلان کی چینل ہے، فلان کی چینل ہے. ہمیں اپنا چینل چالو کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ اس پلیتی اور نجاست سے محفوظ ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہو جائے، اس کے گھر میں بھی ٹی وی چلا جائے. سمجھ گئے؟ اور میں نے بار بار آپ کو مثال دی ہے کہ ہمارے تبلیغی بھائی، کوئی اس کا مخالف ہوگا، کوئی اس کا موافق ہوگا، لیکن مثال کے طور پر اس نقطے میں کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکے ہیں مگر اس کا کوئی ٹی وی چینل ہے ان کا کوئی اخبار ہے، ان کا کوئی اشتہار ہے، روزنامہ ہے، ماہنامہ ہے، کوئی میڈیا نہیں اس کا، اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکے. اگر اس کے بغیر کام نہ چلتا تو ان لوگوں کا کام رک جاتا. یہ شیطان کا ایک ٹکا ہے اور اپنی نفسانی تشہیر ہے کہ میری شہرت ہو جائے، پوری دنیا مجھے دیکھے کہ یہ فلان مفتی صاحب ہیں تقریر فرما رہے ہیں. اللہ آپ اور ہم سب کو سمجھ دیتا ہے. بنیادی طور پر مسلمان تب کامیاب ہو سکتا ہے کہ اپنے دور کے نبی کی مطابقت کرے، شریعت کی مطابقت کرے. کسی پیر، کسی خان، کسی مولوی کی مطابقت نہ ہو بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مطابقت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع شریعت نصیب فرما دے، اتباع شریعت نصیب فرما دے. یہی بنیادی چیز ہے اور یہ چیز تب نصیب ہوتی ہے جب دل میں نور ایمانی ہو. جب دل میں نور ہے ہاں تو پھر حق و باطل کا فرق کر سکتا ہے. جب دل میں نور ایمانی نہ ہو تو پھر یہ تمیز نہیں کر سکتا. نور ایمانی کیسے پیدا ہوگا؟ وہ ذکر اللہ سے پیدا ہوگا. نور کو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ذکر الہی سے نور پیدا ہوتا ہے، ذکر الہی سے نور پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہاں یہ مجلس سے منعقد کرتے ہیں. یہاں مقصد یہی ہے کہ دل صاف ہو جائے،
جب دل زنگ سے صاف ہو جاتا ہے تو پھر دل میں نور ایمانی آ جاتا ہے. جب نور ایمانی آ جاتا ہے تو پھر انسان کو خود بخود غلط نظر آتا ہے اور صحیح نظر آتا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو ذکر کثیر نصیب فرما دے.